میں ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے شروع دن سے ہی ہمیں نیک اتوار کی تربیت دی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی سب سے بڑا اور ایک سب سے چھوٹا۔ میں بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے پہلے دونوں بھائی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ میں نے ایف اے کرنے کے بعد ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا اور باقی تعلیم وہاں سے مکمل کی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو ایک دن اماں اور ابا کو باتیں کرتے سنا۔ وہ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پھپھو کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ پھپھو کا بیٹا مجھے شروع دن سے ہی بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ایک باحیا لڑکی ہونے کے ناطے میں نے کبھی کسی پر اپنی پسند واضح نہیں کی تھی، بلکہ دل میں چھپا کر رکھی تھی۔ اور اب جب کہ اس کا رشتہ آیا تھا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ ابا اپنی بہن کو انکار نہیں کریں گے، لیکن اماں کو اس رشتے سے مسئلہ ہو گیا۔ ایسا تو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک رات اماں میرے کمرے میں آئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، جب تمہارے ابا تم سے تمہاری مرضی پوچھیں تو منع کر دینا۔ یہ سن کر میرے حواس سن رہ گئے۔ میں پتھرا کر رہ گئی۔ میں نے دکھ سے پوچھا، لیکن کیوں اماں؟ مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کہنے لگی، اگر تیری نظر میں ماں کی ذرا سی بھی اہمیت ہے تو اس رشتے کو ہاں نہیں کرے گی۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ وہاں تیری شادی ہو۔ ساری عمر آپا نے مجھے دبا کے رکھا اور اب وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ساری زندگی ماں کی شکل دیکھنے کو ترسو گی۔ میرا دل چیخ چیخ کر انکار کر رہا تھا کہ ماں کی بات مت مانو، اپنی محبت کو پالو، مگر میں نے ماں کو چنا۔ اور جب ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے منع کر دیا کہ میں نے پھپھو کے گھر شادی نہیں کرنی۔ جہاں اماں چاہیں گی وہاں کرنی ہے۔ اماں نے اپنی ایک امیر دوست کے گھر میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں چپ کر کے مان گئی۔ شروع میں تو کافی اداس رہی، مگر پھر سوچا کہ جب زندگی گزارنی ہے تو نئے سرے سے اور ایمانداری سے گزارنی ہے۔ اس لیے میں نے شادی سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچ لیا کہ اپنی باقی زندگی میں اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہوں گی۔ میری ساس اور 2 کنواری نندیں بھی تھیں جو پڑھتی تھیں۔ سسر کی وفات ہو چکی تھی اور میرا ہونے والا شوہر اکلوتا بیٹا تھا، اور شاید یہی اماں کی مجھے یہاں بیانے کی وجہ بنی تھی۔ لڑکا اکلوتا ہے، ساری جائیداد کا مالک ہے۔ اس کا نام یاسر تھا۔ اماں کہتی تھی کہ لڑکا بڑا ہی سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ شادی سے پہلے ایک بار یاسر ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے ماسک چہرے سے نہیں اتارا تھا۔ اس کی ماں نے بھی کئی بار کہا کہ بیٹا چہرے سے ماسک تو ہٹا دو، مگر وہ شاید انتہا کا نفاست پسند تھا، جس سے ڈسٹ الرجی ہونے لگتی تھی، مگر اس نے وہ ماسک نہیں اتارا اور وہ سارا وقت ایسے ہی بیٹھا رہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپی تم یہاں شادی سے انکار کر دو۔ دولہا بھائی عجیب سے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے گھر کیوں آئیں گے؟ میرے اپنے دل میں وہم پڑ چکا تھا کہ اس نے اپنی شکل کیوں نہیں دکھائی۔ خود تو مجھے دیکھ گیا مگر اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اماں کے ڈر سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ شادی والے دن بھی مجھ سمیت سب دنگ رہ گئے، کیونکہ میرے شوہر نے آج کے دن بھی ماسک لگا کر چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میری ساس سب کو صفائیاں دیتی پھر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو ڈسٹ الرجی ہے، اس لیے اس نے ماسک لگایا ہوا ہے، جبکہ اصل میں وجہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، کیونکہ میرج ہال میں تو بہت زیادہ صفائی تھی اور وہاں دھول مٹی تو تھی ہی نہیں، پھر پتہ نہیں کیوں۔ خیر میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر تو اپنی شکل مجھے دکھائے گا ہی نہ۔ رسموں کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور یہیں سے میری زندگی نے جیسے ایک نیا موڑ لیا۔ میرے ساتھ وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا تو میرے پاس بیٹھنے کی بجائے وہ ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم ناپاک ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر نہاؤ اور پاک صاف ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟
جو اس وقت اس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ میں تو 5 وقت کی نمازی تھی اور پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ آج تک کسی نامحرم سے میل ملاقات نہیں بڑھایا، تو میں ناپاک کیسے ہو گئی؟ میں صدمے اور حیرت سے ابھی یہ سبھی سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ بول اٹھا، تم نے سنا نہیں؟ جاؤ نہا کر آؤ اور پاک صاف ہو جاؤ۔ میں شوہر کا مرتبہ جانتی تھی، اس لیے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی اور نہا کر واپس آئی۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ خوش ہو جائے گا، مگر ابھی بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا، تم سے بو آ رہی ہے، تم ابھی بھی ناپاک ہو۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور میں رونے لگی اور سوچنے لگی کہ شادی کی پہلی رات ایسی ہوتی ہے۔ شوہر تو بیویوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور میرا شوہر مجھے ناپاک کا خطاب دے کر چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سونگا مگر مجھے تو خود سے بو نہ آئی۔ میں صبح اٹھی تو وہ پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً اپنا چہرہ رومال سے چھپا لیا۔ مجھے اس کا یوں گھر میں ماسک لگانا کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر میں کوئی سوال کر کے اپنے لیے مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ میری نندوں نے ولیمے کے لیے مجھے تیار کیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید آج میرے شوہر کا رویہ تھوڑا بدل جائے، کیونکہ سبھی نے میری بہت تعریف کی تھی کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ میں انتظار کرنے لگی مگر یہ کیا، آج بھی وہی ہوا جو کل ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے تم سے بو آ رہی ہے، جا نہا کر آؤ، تم پاک نہیں ہو، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ میں روتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس نے پھر مجھے باتھ روم بھیج دیا کہ دوبارہ نہاؤ۔ اس کو جانے کہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے میں بھی دلچسپی تھی، اپنی شکل تو وہ دکھائے، مگر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا ساس سے بات کرتی ہوں، مگر پھر سوچا کہ وہ کہے گی ابھی 4 دن ہوئے ہیں اس کو گھر آئے ہوئے اور یہ شکایتیں بھی لگانا شروع ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر گئی تو بہن بھائی پوچھنے لگے، آپی دولہا بھائی کیسے دکھتے ہیں؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تو خود نہیں دیکھا، مگر اپنا بھرم رکھنے کو کہہ دیا کہ بہت خوبصورت ہے میرا شوہر، مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس شادی سے سب سے زیادہ میری ماں خوش تھی اور میں اس کو کچھ بتا کر دکھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب کو تسلی کروا کر سسرال واپس آئی تو سب ایک دم ہی بدل گیا۔ ساس کا رویہ اور نندوں کی نظریں، مجھے لگا میں کسی غلط جگہ آ گئی ہوں۔ میری ساس اور نندیں تو شادی سے پہلے بہت اچھی تھیں اور اب کچھ دن گزرے تھے اور وہ روایتی ساس اور نندیں بن گئی تھیں۔ مجھے دن بھر وہ کام میں مشغول رکھتیں، پورے گھر کی صفائیاں کرواتی، کھانا پکواتے، ساس اپنی ٹانگیں دبواتی اور ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں جاتی تو شوہر کے نخرے شروع ہو جاتے۔ وہ کمرے میں آتے ہی حکم سنا دیتے، تم سے بو آ رہی ہے، جاؤ نہا کر آؤ۔ وہ میرے منہ پر کہتا تھا کہ مجھے تم سے گھن آتی ہے اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جانے سے کیا مسئلہ تھا کہ میں اسے پاک لگتی ہی نہ تھی۔ روز ایسا ہی ہوتا، میں نے اب تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ چھٹی والے دن میں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی جب میں نے ساس اور شوہر کی باتیں سنی۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ تم اس کے سامنے ماسک کیوں نہیں اتارتے؟ بیوی ہے وہ تمہاری، اس کا پورا حق ہے تم پر، کیوں چھپا رہے ہو خود کو؟ میرا شوہر کہنے لگا، وہ جب پاک ہو جائے گی اس دن ماسک بھی اتار دوں گا، فی الحال تو مجھے اس سے عجیب سی گھن آتی ہے۔ میری ساس کہنے لگی، اچھی بھلی لڑکی ہے وہ، ہمیں تو اس سے ذرا بھی بدبو نہیں آتی، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ شوہر بیزاری سے کہنے لگا، میرا دماغ ٹھیک ہے امی، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بدبو آتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پاک ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ دونوں مجھے دیکھ لیتے، میں وہاں سے ہٹ گئی۔ آخر وہ مجھے کیوں اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بدصورت تھا یا اس کا چہرہ جلا ہوا یا خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اپنا چہرہ چھپاتا تھا تاکہ میں دیکھ نہ لوں اور چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ عجیب ہی الجھن تھی، میں تو شادی کر کے پھنس گئی تھی۔ اس گھر کے لوگ عجیب ترین تھے، خاص کر میرا شوہر۔ میں دن میں جتنی بار بھی نہا لیتی وہ رات کو کمرے میں آتا تو اس کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ تم سے بدبو آتی ہے،
تم پاک نہیں ہو۔ ان باتوں سے میرا ذہن سکون تباہ ہو چکا تھا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ مجھے پاک صاف کرنے کے لیے وہ ایک جھاڑو لے آیا تھا۔ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پاک کرنے کا عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری بس ہو گئی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں پاک صاف ہوں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مگر تمہارا شک دور ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میرے پیر صاحب کا حکم ہے، اس طرح تم پاک صاف ہو سکو گی۔ میں تم پر جھاڑو پھیر کر تمہارے ارد گرد کی گندگی تم سے دور کر دوں گا۔ پیر کا نام سن کر میں بری طرح چونکی۔ تو یہ بات ہے، وہ یہ سب اپنے پیر کے کہنے پر کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں ایک شرط پر یہ جھاڑو خود پر پھیرنے دوں گی، اگر تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ گے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا نہیں، جب تک میرے پیر صاحب حکم نہیں دیں گے میں تمہیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ تم اگر میرا کہنا نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں چپ کر کے رہ گئی۔ اگر وہ مجھے گھر سے نکال دیتا تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ اس نے مجھے پاک صاف کرنے کے لیے مجھ پر جھاڑو پھیری۔ جانے کون تھا اس کا پیر جس نے مجھ سے دشمنی نکالی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اگلے دن کہا کہ مجھے بھی اپنے پیر کے پاس لے جاؤ، میں انہیں سلام کرنا جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ایسا سوچنا بھی مت، میں نے تو بے خیالی میں تمہیں پیر صاحب کے متعلق بتا دیا، ورنہ انہوں نے تو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میرے متعلق کسی کو بھی نہ بتانا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری سمجھ میں آیا یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ اس کے پیر نے ہی پہلے دن سے اس کے ذہن میں یہ ڈال رکھا تھا کہ اس کی بیوی ناپاک ہے، اسی لیے وہ میرے پاس نہیں آتا تھا، چہرہ بھی چھپاتا تھا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میرے شوہر نے کبھی میرے سامنے ماسک اتارنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ وہ ویسے ہی بیٹھا کرتا تھا اور میرے قریب جانے پر جلدی سے چہرے پر ماسک لے لیتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا اور اس کا چہرہ ضرور خراب یا جلا ہوا ہوگا، اس لیے چھپاتا ہے۔ اب تو مجھے اس کی پیر والی کہانی پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ جانے وہ سچ بھی کہہ رہا تھا یا نہیں۔ ایک طرف ساس اور نندوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف شوہر کے تماشے۔ 1 مہینہ ہو گیا، اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا کہ میں پاک ہوں۔ وہ ابھی بھی یہی کہتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، جاؤ جا کر نہاؤ۔ سخت سردیاں ہو چکی تھیں اور مجھے بار بار ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑتا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ یہ پاگل پن کی وجہ مجھے جاننی ہوگی کہ میرا شوہر نفسیاتی مریض ہے یا واقعی کسی پیر کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے۔ میں نے ساری بات اپنی ایک دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگی مجھے تو تمہارے شوہر پر شک ہو رہا ہے کہ ضرور اس کا اپنا چہرہ خراب ہے، اس لیے وہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے۔ تمہارا دھیان بڑھ جائے گا اور تم اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کرو۔ میں نے کہا تم کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ کچھ سوچ کر میری دوست مجھے کہنے لگی تم سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھو، پھر کسی اور کام کی طرف دھیان دینا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کسی طرح پہلے شوہر کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اگر واقعی اس کا چہرہ خراب ہوا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا ہے تاکہ میں اس کو چھوڑ کر نہ جا سکوں۔ جیسے ہی شوہر کمرے میں آیا میں نے اسے دودھ کا گلاس پیش کیا جس کے اندر میں نے نیند کی دوا ملا رکھی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ ماں کا نام سن کر اس نے کوئی سوال نہ کیا اور دودھ پی لیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر دوائی نے اپنا کام دکھایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کا ماسک ایک جھٹکے سے اتار دیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ تو نہایت حسین جوان تھا۔ میرے سارے خدشے بے بنیاد نکلے۔ اس کا چہرہ خراب نہیں تھا بلکہ وہ تو خوبرو اور بہت پیارا تھا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا ہوگا، دیکھنے میں بہت معصوم، تو پھر اپنا چہرہ یقیناً کسی کے کہنے پر ہی مجھے دکھاتا نہ ہوگا۔ میں نے اگلے دن شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ 1 ہفتے اس کی روٹین پر نظر رکھنے سے معلوم ہوا وہ گھر آنے سے پہلے کہیں جاتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یقیناً اپنے پیر کے پاس ہی جاتا ہوگا۔
ایک دن میرے شوہر نے کام پر جانے سے پہلے مجھے حکم دیا کہ آج پورے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ میں بکھرے حلیے میں صفائی میں لگی ہوئی تھی کہ میرے ابا اور پھپھو اچانک مجھ سے ملنے آ گئے۔ اس حالت میں دیکھ کر انہیں بہت برا لگا۔ ابا کہنے لگے، اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو ہمارے ساتھ چلو، میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گا ہر حال میں۔ میری ساس گھبرا گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کی تسلی کرواؤ کہ تم یہاں ٹھیک ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے ابا اور پھپھو کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ پھپھو تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ تم طلاق لے لو، میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرواؤں گی، مگر میں اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو واپس بھیج دیا۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو مجھ پر چیخنے لگے کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم سے ابھی تک بدبو آتی ہے، تم ابھی تک ناپاک ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں مگر دوبارہ واپس نہیں آؤں گی۔ میں وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرے شوہر کو یہی لگا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ اگلے دن میں اس کے دفتر کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ اس کا پیچھا کر کے معلوم کر سکوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ 5 بجے وہ دفتر سے نکلا اور گاڑی ایک انجان راستے پر ڈال دی۔ میں بھی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے ایک مکان کے آگے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے اندر قدم بڑھا دیا۔ میں آج اس پیر کو دیکھنا چاہتی تھی جو جانے کیوں ہماری شادی شدہ زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش میں تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ میرا شوہر ایک کمرے میں چلا گیا اور میں باہر باتیں سننے لگی۔ میرا شوہر جاتے ہی کہنے لگا کہ پیر صاحب، وہ کل مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، وہ ناپاک تھی، میں نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ پیر صاحب چونک کر بولے، مگر وہ تو اپنے گھر نہیں گئی۔ پھر پیر صاحب کہنے لگے اور میں باہر کھڑی لرز کر رہ گئی، یہ کون ہے؟ یہ پیر جسے میری اس حد تک خبر ہے کہ میں اپنے گھر نہیں گئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور اندر چلی آئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں اس پیر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، شاہد تم؟ وہ پیر کوئی اور نہیں، میری پھپھو کا بیٹا تھا جس کا میرے لیے رشتہ بھی آیا تھا۔ میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا، تو اس سارے کھیل کے پیچھے تم تھے، میرے شوہر کو ورغلانے والے اور میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کرنے والے تم تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا شوہر تو گم کھڑا تھا، اسے جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگا، ہاں، اس سب کے پیچھے میں تھا، شروع دن سے ہی میں ہی تھا۔ میں نے بہت امیدوں کے ساتھ تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ ہاں ہو جائے گی، مگر ماموں جان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نہیں چاہتی، تمہاری شادی کہیں اور طے کر دی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تو میں نے معلوم کیا کہ کدھر ہو رہی ہے تمہاری شادی۔ تمہارے ہونے والے شوہر کو میں جانتا تھا، یہ اندر سے نفسیاتی انسان تھا اور بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر لیتا تھا۔ اس بے وقوف انسان کو میں نے ایک ناٹک کر کے اپنا مرید بنا لیا۔ ان کو پیروں فقیروں پر بڑا اعتماد تھا اور میں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ اسے کہا کہ اپنا چہرہ مت دکھانا اور اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تمہاری بیوی ناپاک ہے، اس سے بدبو آتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات جب یہ ایسی بات تم سے کہے گا تو تمہارا دل تمہارے شوہر سے اٹھ جائے گا۔ میں سے یہی کہتا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کے قریب تب تک نہیں جانا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس قدر تنگ اور عاجز آ جاؤ کہ اسے چھوڑ دو اور اپنے گھر چلی جاؤ، پھر میں تم سے شادی کر لیتا۔ میرے کہنے پر ہی اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو کہا کہ تم سے اچھا سلوک نہ کرے، تم سے گھر کے کام کروائیں۔ اس دن میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر پر بہت سی طاقتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، اپنی بیوی سے کہنا کہ پورے گھر کی صفائی کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پیچھے سے میں نے امی اور ماموں کو بھیج دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ تم کس قدر برے حال میں رہ رہی ہو۔ میرا خیال تھا کہ ماموں تمہیں واپس لے آئیں گے، مگر پھر بھی میرا پلان فیل ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو سے پاک کرو۔ میں اچھے سے تمہاری طبیعت سے واقف تھا، تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میں بہت حیران ہوا کہ تم ابھی تک گھر چھوڑ کر کیوں نہیں گئی۔ کل یہ میرے پاس آیا تو اسے میں نے خوب بھڑکایا اور صاف کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو،
ورنہ تمہارا گھر بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ سب کہانی سنا کر وہ کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے کیا۔ میں جانتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کوشش نہیں کرو گی، اس لیے میں نے تمہیں حاصل کرنے کو یہ سب کیا۔ میں تو جتنا حیران ہوئی وہ ہوئی۔ شوہر کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اتنے عرصے تک پاگل بنایا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تم سے شادی کروں گی؟ یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ تم مجھے پسند تھے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک آگے بڑھ جاؤ گے کہ میرا بسا بسایا گھر برباد کرنے پہ تل جاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں آج کے بعد کبھی کسی دوسرے پر یقین نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے چہرے سے ماسک بھی ہٹا دیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میری شادی وہاں کیوں نہیں ہوئی جہاں میں چاہتی تھی، اور آج خدا کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ شخص میرے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا ہی نہیں۔ میں نے اب اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا اور ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرنے لگی۔